حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم خواتین و حضرات، آج کا درس سورۃ المائدہ آیات 101 اور 102 کے ضمن میں ہوگا۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ خبیث اور طیب یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ خبیث بظاہر تمہیں بڑا اچھا ہی کیوں نہ لگے۔ اللہ سے ڈرو اگر تمہیں عقل ہے، یعنی عقل والوں اللہ سے ڈرو، اور جب تم اللہ سے ڈرو گے اور سچ اور جھوٹ کے درمیان، اچھے اور برے کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان فرق کرنا جان لو گے اور اللہ کا تقوی اور خوف اور خشیت اختیار کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں گی، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم اس وقت ان چیزوں کے بارے میں سوال کرو گے جب کہ قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے معاف فرما دیا ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ غفور بھی ہے اور اللہ حلیم بھی ہے، یعنی اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ بڑا حلم والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، قد سألها قوم من قبلکم، ایسی چیزوں کے بارے میں تم سے پہلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء سے سوالات کیے تھے اور انبیاء نے انہیں جواب بھی ارشاد فرمائے، ثم اصبحوا بها کافرین، جواب ملنے کے بعد بھی وہ کافر بن گئے۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسے سوال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرو کہ اگر ان کا جواب دے دیا جائے تمہارے لیے پریشانی بن جائے، تمہارے لیے تکلیف کا باعث بن جائے، اور ساتھ ہی کلیئر کر دیا کہ ایسا نہیں کہ تمہارے سوالات کا میرا محبوب جواب دے نہیں سکتا، میں نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہوا ہے، وہ جواب دے سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے محبوب کی تو بات ہی اور ہے، میرے حبیب سے پہلے بھی جو انبیاء تشریف فرما ہوئے ان سے بھی ان کی اقوام نے، ان کی قوموں نے جو بھی سوال کیا میرے نبیوں نے انہیں جواب دیا۔ اب ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحُوا کافرین، جواب ملنے کے بعد جب عمل نہ کیا تو وہ کافر ہو گئے، دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ تو لہٰذا اگر تم بھی وہی روش، وہی طریقہ اختیار کرو گے، میرا محبوب تمہیں جواب بھی ارشاد فرما دے پھر بھی تم نہیں اگر مانو گے تو تم بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے ہر بات کا سوال محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کیا کرو۔ یہ تو ترجمہ تھا۔ اب اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ منافق جو تھے وہ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس طرح آپ نے یہ پچھلی آیات میں اور پچھلے پاروں میں وہ آپ نے جانا اور سنا، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کبھی کہتے کہ فرشتے آئیں تصدیق کریں تو ہم مان لیں گے، کبھی کہتے کہ قرآن آیت کے حساب سے نازل کیوں ہو رہا ہے، ایک کتابی صورت میں جو ہے نازل ہو تو ہم مان لیں گے۔ اس طرح کے وہ سوالات کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم ایسے سوال کر رہے ہو، تمہاری بات پوری اگر کر دی جائے اور اس کے بعد بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ لیکن منافقوں نے اس کے باوجود سوالات جاری رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا گیا کہ منافق اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پیغمبر کو نعوذ باللہ اگر علم ہوتا تو انہیں پتہ ہوتا کہ ہم منافق ہیں یا سچے مسلمان ہیں، اگر انہیں علم ہوتا تو ساری باتیں ہمیں بتا دیتے، نعوذ باللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا لا تسألونی اليوم عن شیء الا بینتہ لکم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج مجھ سے جس چیز کے بارے میں تم سوال کرو گے میں تمہیں جواب دوں گا۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو نبی ہوں، مجھ سے
آخرت کے بارے میں سوال کرو، مجھ سے فقہ کے بارے میں سوال کرو، مجھ سے نماز کے بارے میں سوال کرو، مجھ سے عبادت کے بارے میں سوال کرو، نہیں۔ لا تسألون اليوم، آج جس چیز کے بارے میں تم مجھ سے پوچھو گے الا بینتہ لکم، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا، اس کی وضاحت کروں گا، اس سوال کے بارے میں تمہیں ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ وہاں جب آقا نے یہ ارشاد فرمایا، سارے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خاموش رہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابی، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ سوال کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میرا والد کون ہے؟ ہو از مائی فادر، میرا باپ کون ہے؟ اب آقا نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھائی تیری پیدائش کو 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، مجھے کیا پتا تیرا باپ کون ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا ابو کا حذافہ، تیرے باپ کا نام حذافہ ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ کی والدہ کو علم ہوا تو وہ فرمانے لگی، بیٹا تو نے تو آج مجھے رسوائی کر دیا تھا، ایسے بھی کوئی سوال پوچھتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ عرض کرنے لگے، والدہ محترمہ بات یہ ہے، میرا نبی اگر مجھے کسی حبشی کی طرف منسوب کرتے نا تو میں نے یقین کر لینا تھا۔ مجھے علم ہے کہ میرے رب نے میرے نبی کو کتنا علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ ایک اور صحابی حاضر خدمت اقدس ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ جب حج کا حکم نازل ہوا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ پر بیت اللہ شریف، اللہ کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کرنا لوگوں پر لازم ہے، وہ لوگ جو حج بیت اللہ کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیت اللہ کا حج ہر سال فرض ہوگا؟ ہر سال صاحب استطاعت کو ادا کرنا ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموش رہا کرو، اگر میں کہہ دیتا نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال حج بیت اللہ لازم اور فرض ہے، لوجبت، تو حج ہر سال کرنا واجب ہو جاتا، لازم ہو جاتا۔ تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اے لوگو، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تو تمہارے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، آقا نے فرمایا اللہ نے فرائض کو تم پر فرض کیا ہے، فلا تضيعوها، تم انہیں ضائع نہ کرو، فرائض کی ادائیگی کرو، فرض کو ادا کرو۔ وحرم حرمات فلا تنتهكوها، اور اللہ نے حرام چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، لہٰذا ان کے قریب نہ جاؤ۔ فرائض اللہ نے کلیئر کر دیے ہیں، تم پر لازم فرما دیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، یعنی انہیں ادا کرو۔ اللہ نے حرام چیزیں تمہارے لیے واضح کر دی ہیں اور لہٰذا ان کے قریب مت جاؤ۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ نے اپنی حدود متعین اور مقرر فرما دی ہیں، لہٰذا ان کو عبور کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ نے حد مقرر فرما دی ہے، یہاں تک آپ جا سکتے ہیں، یہاں سے آگے تم جا نہیں سکتے۔ پھر ارشاد فرمایا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ غَيْرَ سُوءٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت ساری چیزوں سے اللہ نے سکوت اختیار فرمایا ہے دانستہ، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سے خطا ہو گئی، اللہ سے نعوذ باللہ بھول ہوئی ہے اور وہ چیزیں رہ گئی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ غیر نسیان، بھولنے سے نہیں، جان بوجھ کر دانستہ کچھ چیزوں کے بارے میں میرے رب نے صریح حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ فلا تبحثوا عنها، ان کی بحث میں نہ پڑا کرو، ان میں پڑھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ غور فرمائیں کہ ہر چیز کو اللہ نے بیان فرما دیا ہوتا، ہر چیز کو، تو کیا آج کی انسانی زندگی اور خصوصاً مسلمانوں کی زندگی انتہائی ڈسٹرب نہ ہوتی؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، ہوائی جہاز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، تو آج ہم اور آپ تحقیق کر رہے ہوتے
کہ جہاز کا تو حکم ہی نہیں ہے، ہم سفر کیسے کریں جی؟ اور اسی طریقے سے ٹیلی فون، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، پتہ نہیں اور کیا کیا سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں تو ہم آج سوچ رہے ہوتے کہ ان پہ عمل کریں یا نہ کریں، انہیں استعمال میں لائیں یا نہ لائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو اوپن چھوڑ دیا ہے، جن کے نہ حلال ہونے کا حکم ہے نہ حرام ہونے کا حکم ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں بحث نہ کرو جب تک کوئی چیز قرآن اور سنت کے حکم شرعی کے مخالف نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اسے حرام نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسری بات جو ہمارے لیے اس آیہ مبارکہ سے ظاہر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم کتنا عطا فرمایا۔ آگے کا علم تو دیا، آگے کا علم تو دیا، میرے رب نے ماضی کا علم بھی اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ اور ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جب پوچھا کہ میرے والد کون ہیں، میرے آقا نے فرمایا ابو کا حذافہ، تمہارا باپ جو ہے وہ حضرت حذافہ ہے۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اگر ہم اس آیہ مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیں اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں تو نتیجہ کیا ہمیں اخذ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کا اصول کیا بنانا چاہیے؟ تو اصول یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم عطا فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو علم عطا فرمایا۔ اب وہ کتنا عطا فرمایا؟ اب پہلی بات یہ ہے، یہ بحث وہ بندہ کرے جس کو اللہ کے علم کا بھی احاطہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا بھی احاطہ ہو، پھر کہے کہ اتنا اللہ کا علم ہے، اتنا رسول اللہ کا علم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھ اور آپ میں سے یا اس پوری کائنات میں سے کوئی ایک بندہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جس کو اللہ کے علم کا احاطہ ہو؟ کوئی ایک بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا احاطہ ہے؟ تو کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ اور اللہ کے حبیب کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا تو موازنہ کون کر سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، میرے رب نے اتنا علم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا کہ ساری کائنات کا علم جو ہے وہ آقا کے علم کے برابر ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو پانی کا، بلکہ یہ بھی نہیں۔ اور دوسری طرف اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے رب کا جو علم ہے اس علم کے مقابلے میں رسول اللہ کے علم کو بھی وہی نسبت حاصل ہے۔ آقا کا علم رب کے علم جیسا نہیں ہو سکتا، اور رسول اللہ کا علم جو ہے اس کا مقابلہ کائنات کا کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا، بلکہ پوری کائنات نہیں کر سکتی۔ بات اتنی ہے، میرے رب نے کتنا دیا یہ رب جانتا ہے، کتنا عطا فرمایا یہ رب کا حبیب جانتا ہے، مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ نمبر ایک۔ دوسری بات، جب قرآن نے مطلق ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب آپ کو وہ سب کچھ آپ کے رب نے سکھا دیا جس کا آپ کو علم نہیں تھا، اور یہ آپ پر آپ کے رب کا فضل عظیم ہے۔ فضل عظیم، رسول اللہ کی صفت علمی بیان ہو رہی ہے۔ ایک علم جو آپ کو عطا فرمایا وہ اللہ کا فضل عظیم ہے، ایک صفت۔ اب اللہ کا عظیم تب سمجھ میں آئے گا جب رب کے قلیل کو سمجھ لو گے۔ ارشاد فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، محبوب فرما دیجئے یہ ساری دنیا جو ہے نا یہ قلیل ہے۔ ساری دنیا کیا ہے؟ اب دنیا میں کیا آتا ہے؟ ساتوں آسمان آتے ہیں، ساتوں زمینیں آتی ہیں، یہ سارے جہان آتے ہیں جس کو ہم دنیا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ ساری قلیل ہے، یہ قلیل ہے۔ محبوب اس پوری کائنات کے مقابلے میں آپ کی ایک صفت علمی جو ہے وہ عظیم ہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا عطا فرمایا۔ ہم یہ کہتے ہیں میرے رب نے اتنا عطا فرمایا کہ کوئی ذہن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے عطا فرمایا اور حبیب کو عطا فرمایا، یہ یا عطا فرمانے والا جانے یا جسے عطا کیا گیا وہ جانے، ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ ایک یہ مسئلہ سمجھا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس آیہ مبارکہ سے ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر بات کی تحقیق اور بحث نہیں کرنی چاہیے۔
آپ جانتے ہیں نا، جب میرا خیال ہے وہ کون تھا، ہلاکو تھا نا جس نے بغداد پہ حملہ کیا تھا، جانتے ہیں آپ نا، بغداد پہ حملہ ہلاکو نہیں کیا تھا. اور اس وقت، اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ اس وقت بغداد کے علماء جو تھے بڑا سخت مناظرہ ان کے درمیان ہو رہا تھا. اور وہ مناظرہ کیا تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے، کوا حلال ہے یا حرام ہے. مناظرے اس پہ ہو رہے تھے اور ہلاکو بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا تھا. کیا کچھ ایسا ہی ہمارے اس معاشرے سوسائٹی میں نہیں ہو رہا؟ ازار بند کہاں باندھنا ہے، شلوار ٹخنے سے کتنی اونچی کتنے نیچے ہونی چاہیے، نماز پڑھنی ہے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، بال سائز کیا ہونا چاہیے، جبہ کس سائز کا ہو تو یہ عالم ہوگا. کہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. وہ ایک شخص حضرت غالباً حسن بصری کے پاس آیا تو اس نے آ کے کہا کہ جناب یہ اگر حج کے دوران کوئی بندہ مچھر مار لے، اور وہ تھا کوفی بندہ، کوفہ سے آیا ہوا تھا، مچھر مار لے یا مکھی کو مارے تو اس پر کیا دم لازم آئے گا، ذرا فرما دیجئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، حیرانگی اور تعجب ہے تم کوفہ والوں پہ، نبی کے صاحبزادے کو تو شہید کر دیا، حضرت امام حسین کو تو شہید کر دیا تم لوگوں نے، اس وقت مسئلہ نہیں پوچھا. آج مچھر کے بارے میں جو ہے مجھ سے آپ مسئلہ پوچھ رہے ہو کہ اس کو مارنا جائز ہے یا نہیں. تو کچھ ہماری صورتحال بھی ایسی ہی ہے کہ ہم حرام کھائیں، مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم رشوت لیں، مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم پلاٹ پہ قبضہ کریں، مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم ملاوٹ کریں، مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم بدکاریاں کریں، مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. مسئلہ کیا پوچھنا ہے؟ جس پہ جھگڑا ہے ہاتھ کہاں باندھے جائیں، شلوار کتنی اونچی رکھی جائے، ازار کہاں پہ باندھنا چاہیے. وہ اللہ کے بندو، جن چیزوں کو قرآن نے تم پر لازم نہیں کیا، رسول اللہ نے تم پر لازم نہیں کیا، ان پہ تو دوڑے جا رہے ہو. اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا فرائض میں شامل فرمایا، جن کے نہ کرنے کا حکم دیا حرام میں شامل فرمایا، ان کے بارے میں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں. یہ ہمیں اپنا تجزیہ کرنا ہوگا. مچھر کو مارنے کا مسئلہ نہ پوچھو، امام حسین کو کیوں شہید کیا وہ مسئلہ پوچھو. مچھر مارنا ظلم ہے یا نہیں یہ مسئلہ نہ پوچھو، حضرت امام حسین کو شہید کرنا ظلم ہے یا نہیں یہ پوچھو. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے یہ پوچھیں، رشوت جائز ہے یا نہیں یہ مسئلہ پوچھیں، دوسروں کے پلاٹوں پہ گھروں پہ قبضہ کرنا جائز ہے نہیں یہ مسئلہ پوچھیں، ملاوٹ کرنے والا رسول اللہ کی امت سے خارج ہے یا نہیں یہ مسئلہ پوچھیں. یہ نہ پوچھیں کہ ٹوپی ہو تو کیا، امامہ ہو تو کتنے گز کا ہونا چاہیے، نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے. یہ سنتیں ہیں، میں نے امامہ پہنا ہوا ہے مجھے ثواب ہے، آپ پہنیں گے آپ کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا. میں نے اللہ کی توفیق سے داڑھی رکھی ہوئی ہے مجھے ثواب ہے، آپ رکھیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا. سنت کے مطابق اپنے جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھیں گے آپ کو ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو آپ کی مرضی ہے. سنت ہے، خلاف ادب ہے، خلاف سنت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جس کی شلوار نیچے ہوگی تو وہ کافر ہو گیا. ہم نے ان چیزوں میں کفر اور اسلام کو کیا ہوا. رفع یدین شفاف آزاد کرتے ہیں. کوئی ایک فقی، کوئی ایک مجتہد، کوئی ایک مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کرنا حرام ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ رفع یدین بھی سنت سے ثابت ہے. اور جو ہاتھ زیر ناف باندھتے ہیں کوئی شافعی المسلک نہیں کہہ سکتا کہ یہ سنت نہیں ہے. کوئی نہیں کہے گا کہ ایسا کرنے سے نماز جو ہے وہ جائز نہیں ہے. بھئی احادیث رفع یدین کے بارے میں موجود ہے، احادیث یہاں ہاتھ باندھنے کے بارے میں بھی موجود ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے بارے میں بھی احادیث موجود ہے. ان میں کیوں جا رہے ہو؟ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، جو آپ کو پسند ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا بھی آقا کی سنت، ہاتھ یوں باندھ کے پڑھنا بھی آقا کی سنت، ہاتھ یوں باندھنا بھی میرے آقا کی سنت. یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے نہیں. لیکن ہمارے مناظرے جو ہے مکالمے کس پہ ہوتے ہیں؟ ان چیزوں پہ ہوتے ہیں. تو خدا را آپ سے یہی عرض کرنا چاہوں گا، ان چیزوں سے باہر نکلیں اور رب کے اس فرمان کو فالو کریں. اللہ ارشاد فرماتا ہے تعالو الی کلمات سواء بیننا و بینکم، محبوب ان سے کہہ دیجئے آؤ اس کلمے کی طرف جو میرے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ برابر ہے، ایک ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کریں، اس کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں.
تو جس نے کلمہ پڑھا، توحید و رسالت کی گواہی دی، اس پر ایمان لایا، وہ مومن ہے۔ وہ ہاتھ یہاں باندھے، وہ ہاتھ یہاں باندھے، یا وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ باقی میں سکول آف تھاٹ اپنے ہیں، جس پہ آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھتے ہیں، آپ بالکل اسے فالو کریں، لیکن یہ نہیں ایک تھالی کا بینگڑ بن جائے کہ ایک مسئلہ شفافے کا لے لیا، ایک مالکیہ کا لے لیا، ایک احناف کا لے لیا، اور جو ہے وہ جہاں آپ کو اطمینان ادھر چلے جائے۔ نہیں، ایک کے ساتھ رہنا ہوگا، یہ نہیں کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سرے سے موم ہو جا یا سنگ ہو جا، ایک جگہ پہ رہے۔ پتھر اپنی جگہ پہ وزنی ہوتے ہیں، جو پتھر جگہ سے لڑک جاتا ہے نا، پھر اس کا وزن نہیں رہتا۔ اسی طرح عقیدہ بھی ایک جگہ پہ جو ہے وہ رہتا ہے، جو ہے وہ قابل عزت ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے۔ جب لڑکھڑا جاتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ کتاب لا ریب ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین حق کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔